تو اللہ کی صفت یہ ہے کہ قرآن حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا تو آئندہ کن اصولوں پہ یہ کائنات چلے گی وہ اصول اللہ نے پہلے لکھ دیے. جب کوئی ملک وجود میں آتا ہے تو آئین پہلے بنتا ہے نا. کیا ہو گیا بھائی جان؟ آئین پہلے بنتا ہے, اس کے بعد اس آئین کے تحت قانون وضع ہوتے ہیں. تو اللہ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی وہ قلم. حدیث میں یہ ہمیں سمجھانے کے لیے مثالیں دی گئی ہیں. اول ما خلق اللہ القلم, سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ کیا ہے؟ قلم. کائنات کو بنانے کے بعد, تاکہ جو کائنات جن اصولوں پہ چلے گی نا وہ اصول, وہ آئین پہلے سے طے ہو جائیں کہ اس آئین کے تحت چلے گی. اور اللہ نے سب سے پہلی چیز قلم بنا کے اسے حکم دیا لکھ. ٹھیک ہے نا؟ کیا حکم دیا؟ بولو نا, لکھ. تو پہلا اصول لکھا, سبقت رحمتی علی غضبی, میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی. کیا پیاری بات اللہ نے ہم لوگوں کے لیے لکھ دی, جس کی وجہ سے آج ہم بچے ہوئے ہیں. یعنی جہاں غصے اور رحمت میں ٹکراؤ ہوگا تو رحمت کیا ہوگی؟ رحمت کا گراف ہمیشہ اوپر رہے گا. اللہ یہ بھی لکھ سکتے تھے کہ میرا جو غضب ہے وہ ہوگا ہی نہیں, میرا غضب ہوگا ہی نہیں, ہمیشہ کیا رہے گی؟ رحمت. رحمت ہی رحمت کے اصول پہ چلے گی, غضب نہیں ہوگا. تو پھر لوگ پیغمبروں کی نہیں مانتے. قوم عاد, قوم سمود تباہ نہ ہوتی, قوم لوط تباہ نہ ہوتی, فرعون سمندر میں غرق نہ ہوتا پانی میں, اور آگ میں نہ جلتا, اور جہنم نہ ہوتی. تو اللہ نے یہ نہیں لکھا کہ میرا غضب ہوگا ہی نہیں, بلکہ اللہ نے لکھا کہ غضب بھی ہوگا, رحمت بھی. لیکن رحمت اور غضب میں جب ٹکراؤ ہوگا نا تو رحمت کو کیا کروں گا؟ غالب کروں گا. جیسے کوئی گناہگار جب توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ کا تقاضا ہے کہ معاف کیا جائے, سابقہ گناہوں کا تقاضا ہے کہ معاف نہ کیا جائے. تو جب ٹکراؤ ہوگا تو رحمت کو اللہ کیا کر دیں گے؟ غالب کر دیں گے. رحمت کو اللہ ہمیشہ غالب کریں گے. تو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت کہ جب رحمت اور غضب میں ٹکراؤ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت کیا ہوتی؟ ہمیشہ غالب ہوتی. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. مشرکین مکہ نے کتنا ستایا, جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم, سب کو معاف کر دیا, ضرورت نہیں ہے تلوار چلانے کی. بھائی اب ان کو قتل کر کے کیا ملے گا ہمیں؟ ضرورت نہیں ہے. جو اللہ نے ہمیں غلبہ دینا تھا وہ دے دیا ہے. تو نہیں تلوار چلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بلکہ مشرکین کے جو سردار تھے ان کو الگ سے عزت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن جہاں یہ جو جاسوس پکڑا گیا تو اس میں بھی معافی مانگی, 6 بیٹیوں کا حوالہ دیا. جب 6 بیٹیوں کا حوالہ دیا تو بیٹیاں ہونا اس کی علامت ہے کہ باپ پہ کیا کیا جائے؟ رحم. بیٹیوں کا کون پوچھے گا بعد میں؟ جاسوس ہونا اس کا تقاضا کرتا ہے کہ گردن اڑائی جائے. تو یہاں بھی رحمت اور غضب کیا ہو رہے ہیں؟ بولو بھائی, ٹکرا رہے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ چھوڑ دو. بیٹیوں کا واسطہ دے رہا ہے. دوبارہ جب پکڑا گیا ہے تو اب بھی اگر چھوڑنے کا حکم دے دیا جاتا تو اس کا مطلب صفت غضب ہے ہی نہیں. اور یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ آپ کے اندر غضب کی اور انتقام کی صفت ہی ختم ہو جائے, انتقام لیس ہو جائیں. اس کا مطلب آپ قوم کے لیڈر نہیں بن سکتے, آپ قوم کو گائیڈ نہیں کر سکتے, آپ قوم خود بھی ڈوبو گے, قوم کو بھی ڈبو دو گے, آپ برباد ہو جاؤ گے. تو میں یہ اتنی ڈیٹیل میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہی چیز ہمیں بھی اپنانے کی ضرورت ہے. اصل پیار ہے, اصل محبت ہے, اصل رحمت ہے, اس کو غالب رکھنا ہے ہمیشہ. لیکن انتقام لیس بولو نہیں بن جانا, غضب لیس بولتے کیوں نہیں, کیا ہو گیا, نہیں بننا ہے. ایسا نہیں ہو جانا کہ اتنے میٹھے کے جو بھی چائے نگل لے کھا کے. تو یہ جو علماء پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ یوں نہیں کیا تو ان کو غصہ کیوں آ گیا, کھڑے کھڑے سنا کیوں دی, یہ تو بھائی آدمی ہے, روٹی کھائیں گے تو غصہ آئے گا. اور اگر اتنے میٹھے کہ جو مرضی کرتا رہے غصہ ہی نہ آئے تو ایسا نہیں ہوتا. پیغمبروں کو نہیں غصہ آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ, ان کا جلال کیا تھا, مشہور تھا.
کلیم اللہ تھے, کیسا جلال کے واقعات ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ موت کا فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا انسانی شکل میں. حضرت موسیٰ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ ٹھیک ہے, کہا موت کا فرشتہ ہوں, آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں. حضرت موسیٰ نے ایک کھینچ کے تھپڑ لگا, اتنی زور سے مارا ان کی آنکھ نکل کے گر گئی نیچے. وہ اللہ کے پاس گئے, اللہ اپنے کس بندے کے پاس بھیجا ہے تو نے مجھے؟ ہے بھائی, پتہ نہیں حضرت موسیٰ کو غصہ کس بات پر آیا, اسٹائل ان کا ایسا ہوگا ہے بھائی, یا کیا وجہ, وہ تو حضرت موسیٰ ہی جانتے ہیں. ظاہر ہے پیغمبروں کو ناحق غصہ نہیں آتا, لیکن اللہ بس ایک حضرت موسیٰ کی جو جلالی صفت ہے نا اس کا اظہار کرنا چاہتے تھے کہ دشمنوں کو کہ ان سے بچ کے رہو. ٹھیک ہے, انہوں نے فرشتے کے تھپڑ لگا دیا, تھوڑا سا احتیاط رکھو ان سے. تو اصل کیا ہے میرے بھائی؟ اصل محبت ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ الٹی کوالٹی ہوتی ہے ان کے اندر. اصل غصہ ہے, جب دیکھ لیں غصہ جاری نہیں ہو رہا تو پھر تمیز پہ آ جاتے ہیں وہ. ٹھیک ہے نا, شروع میں کیا کرتے ہیں؟ غصہ اور مار دھاڑ اور گالیاں یہاں سے شروع کرتے ہیں پہلے, یعنی آپشن یہ ہوتا ہے ان کا. اگر اس سے بندہ قابو میں نہیں آیا تو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے یہ قابو میں آنے والا نہیں ہے, پھر وہ کس سے بات کرتے ہیں؟ تمیز سے بات کرتے ہیں. بالکل اس کی مثال ہے, ایک آدمی نے کسی کے چاقو رکھا, بولا تیری جیب میں جو کچھ ہے نکال دے, اس نے ٹیٹی نکال دی. ٹھیک ہے, اب یہ کہہ رہے تیری جیب میں جو کچھ ہے نکال دے. ٹھیک ہے, یعنی سامنے والا اگر آپ سے بھی بڑا فنٹر نکل آیا تو پھر آپ کہتے ہو بھائی یہاں تمیز, یا تمیز سے بات کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں, فوراً غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو یہ غلط ہے. نہ تو غصہ لیس ہو جانا ٹھیک ہے کہ کچھ بھی ہوتا رہے, اور چونکہ میاں بیوی میں بہت ہو رہا ہے آج کل, یہ بہت زیادہ پھڈے جھگڑے